اس صورت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ فرمایا، بلکہ صورت کے اندر انسان کو جھنجھوڑ کر بتلایا گیا کہ وہ شخص جو قیامت کا انکار کرتا ہے، قیامت کی تکذیب کرتا ہے، بلکہ اس کا وجود خود قیامت کی دلیل ہے۔ یعنی وہ شخص جن کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، یعنی ان سے وہ لوگ مراد جو کافر ہیں، جو قیامت کو نہیں مانتے، قیامت کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے سورت کے اندر بتلایا کہ آپ کی زندگی اور آپ کا وجود یہ خود قیامت کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ القیامہ کے اندر پہلی آیت مبارکہ کے اندر فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ اللہ رب العزت خود قسم اٹھا رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کی، قیامت آئے گی۔ کون کہتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی؟ دنیا کا نظام تو ایک عارضی نظام ہے جہاں پہ عدل و انصاف میسر نہیں ہے، یہاں کے فیصلے جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے، تو ایک انسان دل کے اندر امید رکھتا ہے کہ میرے ساتھ انصاف والا معاملہ ہو، میرے ساتھ زیادتی والا معاملہ نہ ہو، اور مظلوم کی ہی تمنا اور تڑپ یہی ہوتی ہے کہ ایسا دن ہونا چاہیے جہاں انصاف سے کام لیا جائے۔ تو مالک کائنات نے بار بار قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ قیامت ضرور واقع ہوگی، قیامت آ کر رہے گی۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کی، قیامت کے دن کی، قیامت آ کر رہے گی۔ آگے فرمایا ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ نفس لوامہ جس کو کہا جاتا ہے، اس نفس لوامہ کی 3 قسمیں بتلائی گئی ہیں۔ ایک ہوتا ہے نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو گناہ کے اوپر انسان کو ابھارتا ہے، جو برائی کی طرف انسان کو مائل کرتا ہے، اس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے نفس امارہ۔ نفس لوامہ کیا ہے جس کا تذکرہ سورت کے اندر ہے؟ نفس لوامہ یہ ہوتا ہے اچھائی کی طرف انسان کو مائل کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورت کے اندر فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، مجھے قسم ہے نفس لوامہ کی، کہ جب انسان گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ نفس لوامہ جو ہوتا ہے اس کو ملامت کرتا ہے، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ چاہے انسان کافر ہو یا مشرک ہو یا مسلمان ہو، لازماً اس کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جو تو کام کر رہا ہے یہ غلط کام ہے۔ وہ اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے کہ میں نے جو یہ حرکت کی ہے، یہ کام کیا ہے، میرا نفس اس کے اوپر ملامت کر رہا ہے۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ رب العزت نے نفس لوامہ کی قسم اٹھائی، وہ جو انسان کو ملامت کرتا ہے اس کے نفس کو، تو کس طرف جا رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے، تیری زندگی رب کی نافرمانی کے اوپر ہے۔ تو انسان اس چیز کو فیل کرتا ہے، نفس لوامہ جو ہے وہ ملامت کرتا ہے۔ تیسرا جو بتلایا گیا نفس مطمئنہ، یعنی انسان نیکیاں کرتا ہے، اچھائیاں کرتا ہے، برائی سے رک جاتا ہے، اس نفس مطمئنہ یعنی اپنے نفس کے اوپر مطمئن ہو جاتا ہے، میں یہ جو کام کر رہا ہوں
یہ میرے لیے مفید ثابت ہوگا، اچھا میرے لیے ثابت ہوگا، میں اچھا کام کر رہا ہوں، بلکہ اسی نفس مطمئنہ کے ذریعے برائی کو یہ کمزور کر دیتا ہے، گناہوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے فرمایا نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس لوامہ کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، مجھے قسم ہے اس ملامت کرنے والے نفس کی جو انسان کو ملامت کرتا ہے۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، فرمایا کہ انسان کیا سوچتا ہے، کیا اللہ رب العزت ان ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکتے؟ ایحسب الانسان، اللہ نے انسان کے گمان کا تذکرہ کیا کہ انسان کا ایک خیال ہے، گمان ہے، اللہ نجمع عظامہ، بلکہ وہ کر سکتا ہے۔ جس نے عدم وجود کو وجود بخشا، انسان کا کوئی وجود نہیں تھا لیکن اس نے وجود دیا، کیا اس رب کے لیے مشکل ہے کہ ان ہڈیوں کو جوڑ کر گوشت پوست لگا کر پوری ایک انسان کی شکل تیار کرے؟ فرمایا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، آگے اس کا جواب دیا گیا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلا کیوں نہیں، رب کر سکتا ہے، رب ان ہڈیوں کو جوڑ سکتا ہے، رب اس وجود کے ختم ہونے کے اوپر پوری طرح قدرت رکھتا ہے، اس پور پور کو اکٹھا کر کے جوڑ کر کے درست کرنے والا ہے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ تو پوری قدرت رکھتا ہے۔ انسان کے پور پور کا تذکرہ کیا گیا، جو انسان کی فنگر کے اوپر، انگلیوں کے اوپر یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں ہوتی ہیں، ان کو پور پور کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا رب کو یہ ان لکیروں کا بھی علم ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کیسے فرمائی، ہر انسان کے یہ پور پور مختلف ہیں، کسی کے یہ پور آپس کے اندر ملتے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، جو انسان کے ایک ایک پور کو جمع کر کے اکٹھے کر کے درست بنا سکتا ہے، کیا وہ دوبارہ قیامت نہیں لا سکتا؟ کیا وہ دوبارہ انسان کی تخلیق نہیں کر سکتا؟ بلا کیوں نہیں، کر سکتا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے، اس کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، آگے انسان کی خواہشات اور فطرت کا تذکرہ کیا گیا۔ بل یرید الانسان، کہ انسان کی اصل حقیقت یہ ہے، وہ چاہتا کیا ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر ڈھٹائی سے، جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ رب کی نافرمانی کرتا رہوں، گناہ کرتا رہوں۔ انسان کی خواہش ہے مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، میں کسی کو جواب دینے والا نہ ہوں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان فطرتاً یہ چاہتا ہے مجھ سے کوئی نہ پوچھے، میں جو دنیا کے اندر کرتا رہوں، رب کی نافرمانیاں کرتا رہوں، رب کی ذات کو چیلنج کرتا رہوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، پھر وہی انسان جس کی زندگی کے اندر گناہوں کی زندگی بھری ہوئی ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، وہ لوگوں سے پوچھتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، کہ قیامت کب واقع ہوگی، قیامت کب آئے گی۔ وہ کیوں پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی؟ وہ اس وجہ سے پوچھتا ہے کہ قیامت کا وقوع کب ہوگا، اور میں نے جو رب کو جواب دینا ہے، کیا میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر جواب بھی دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا۔ یسأل ایان یوم القیامہ، کہ کب قیامت واقع ہوگی۔ حالانکہ قیامت کا انکار کرنے والے، قیامت کی تکذیب کرنے والے، اللہ نے فرمایا انسان کا وجود خود یہ قیامت کی دلیل ہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، اللہ نے فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ،
جب انسان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی اس وقت قیامت ہوگی، جب انسان کی آنکھیں چندھیا جائیں گی، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور یہ بھی نشانی بتلائی، قمر کہتے ہیں چاند کو، جب چاند بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، آنکھیں پتھرا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب سورج اور چاند کو اکٹھا کر دیا جائے گا، سورج بھی اور چاند بھی جمع ہو جائیں گے، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، تو فرمایا اس وقت وہ انسان جو قیامت کا انکار کرنے والا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت کی دھجیاں اڑانے والا، جن کی ساری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی، ڈوبی ہوئی، اللہ کی تعلیمات کے خلاف زندگی گزارنے والا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ رب العزت نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ جب اس طرح کی علامات پائی جائیں گی، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند اور ستارے اکٹھے کیے جائیں گے، سورج اکٹھے ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، فرمایا یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن وہ انسان بھاگے گا، یومئذ این المفر، اور کہے گا کوئی ہے بھاگنے کی جگہ، میں کہاں بھاگوں، یومئذ این المفر، بھاگنے کی کوشش کرے گا، اسے معلوم ہو جائے گا دل کے اندر میں کیا کر کے آیا ہوں، میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن اس مقصد کو ترک کر کے میں کون سا مقصد حاصل کرتا رہا، فرمایا یومئذ این المفر، اللہ اکبر، میں کہاں بھاگوں، آج ہے کوئی بھاگنے کی جگہ۔ جس طرح دنیا کے اندر کوئی ظالم شخص کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، قاتل شخص کسی کا قتل کرتا ہے، یا کوئی زیادتی کرنے والا شخص کسی امیر یا غریب کے اوپر زیادتیاں کرتا ہے، تو وہ کسی بااثر شخصیت کی پناہ لے کر لیتا ہے، کوئی بااثر شخصیت اسے مل جائے، وہاں چھپنے کی کوشش کرتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے، میں کسی نہ کسی طرح بچ جاؤں اس گناہ سے، مجھے کوئی کچھ کہنے والا نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یومئذ این المفر، این المفر، وہ پوچھے گا کہاں بھاگوں، ہے کوئی میرے لیے بھاگنے کی جگہ؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کلا لا وزر، اللہ اکبر، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، آج تمہارے بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر تھی، دنیا کے اندر کسی بااثر شخصیت کے اوپر آپ پناہ لینا چاہتے تھے یا بچنا چاہتے تھے، دولت کے بلبوتے تم کوشش کرتے تھے کہ ہم بچ جائیں، فرمایا کلا لا وزر، اللہ کی عدالت ایسی ہے، یہاں کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہے ڈھونڈنے والی، لا وزر، لا وزر، یہاں کوئی اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ فرمایا کہاں جائیں گے انسان اس وقت جو بھاگنے کی کوشش کریں گے، کلا لا وزر، یومئذ این المستقر، صرف وہ ایک ٹھکانہ ہوگا جہاں رب کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور کوئی چھپنے کی یا بچنے کی جگہ نہیں ہے، آؤ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، جواب دو، دنیا کے اندر زندگی کیسے گزاری تھی، دنیا کے اندر آپ کو کس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، تم کس طرف دوڑ پڑے تھے۔ یومئذ این المستقر، فرمایا ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن انسان کو آگاہ کر دیا جائے گا، بتلا دیا جائے گا، ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، جو کچھ وہ اس دنیا کے اندر چھوڑ کے آیا ہے یا جو کچھ اس آخرت کے اندر لے کر آیا ہے، وہ سب بتلا دیا جائے گا کہ دنیا کے اندر تو کیا کرتا رہا، کون سی کوششیں کرتا رہا، وہ تیرے لیے پیچھے رہ گئی ہیں، اب جو تیرے لیے آخرت کے لیے جو تو سامان لے کر آیا، برائیاں لے کر آیا، گناہ لے کر آیا ہے یا نیکیاں لے کر آیا، وہ تیرے سامنے وہ کام آئیں گی۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، قرآن کہتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، وہ معلوم کر لے گا، پتہ چل جائے گا اس کو کہ میں نے کیسی زندگی گزاری تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری تھی یا رب کی نافرمانیاں کرتا رہا،
یا ساری زندگی گناہوں کے اندر میری بھری رہی، کبھی میں نے رجوع اللہ نہیں کیا، تو فرمایا وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، کوئی بہانہ نہیں چلے گا دن قیامت کے۔ قرآن کے الفاظ ہیں وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، دنیا کے اندر جس طرح بہانے چل جاتے ہیں، تعویلیں چل جاتی ہیں، دولت چل جاتی ہے، پیسہ چل جاتا ہے، منہ دکھاوا چل جاتا ہے، فرمایا کوئی سفارش کے لیے وہاں نہیں آئے گا اس شخص کے لیے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، رب نے دو ٹوک الفاظ کے اندر فرما دیا کہ وہاں کوئی تعویل اور کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، قیامت آ کر رہے گی، جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، قیامت کو ماننے والے نہیں ہیں، اس دن ان کا حشر یہی ہوگا۔ یقول الانسان یومئذ، یہاں اس انسان سے مراد کفار ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کافر تو عقیدتاً انکار کرتے ہیں قیامت کا، وہ تو مانتے نہیں ہیں، لیکن ہم مسلمان وہ اعمال کر رہے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے قیامت کو جانا ہی نہیں ہے، قیامت تو آنے ہی نہیں ہے۔ ہماری زندگی سے پتہ چلتا ہے، ہمارے اعمال اور کردار اور افعال سے پتہ چلتا ہے، بس ہم نے یہ دنیا کے اندر رہنا ہے۔ وہ عقیدتاً کافر انکار کرتے ہیں، مسلمان عملاً انکار کر کے دکھا رہا ہے کہ ہم نے